درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ ایک جگہ رک جائے۔ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اگر ممکن ہو تو اس طرف والے عزادار، اس جنت والے عزادار اس جنت میں آ جائیں۔ جنت دونوں برابر ہیں، اس طرف بھی وہی جنت ہے، اس طرف بھی وہی جنت، صرف مجھے آسانی ہو جائے گی تاکہ ایک مزید درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاۃ والسلام علی الرسول جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید والقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء و خاندان زہرا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہزاروں شکر کے سجدے ادا کیے جائیں اس توفیق پر کہ جو اس رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے تو کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ کہاں ہم گناہگار اور کہاں یہ ذکر عظیم، کہاں ہم خطاکار اور کہاں یہ ذکر طاہر، کہاں ہم نافرمانیاں کرنے والے اور کہاں یہ ذکر خیر۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں روزانہ بلکہ ہر لمحہ اگر ہم سجدے کرتے چلے جائیں کہ اے رب العزت تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو نے رکاوٹ نہیں بنایا، ہماری نافرمانیوں کو تو نے بے ادبی نہیں سمجھا، بلکہ دن بدن لمحہ بلمحہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ذکر اہل بیت میں آ جائے۔ وہ رب العزت تو ہر روز، ہر لمحہ،
ہر لمحہ بلمحہ موقع فراہم کر رہا ہے، اور ہر وقت اس منبر سے، اس امام بارگاہ سے، اس مولائی گھر سے یہ آواز جا رہی ہوتی ہے کہ اے انسانوں آ جاؤ علی کے دروازے پر، اے انسانوں آ جاؤ فاطمہ کے دروازے پر، اے انسانوں آ جاؤ حسین کے دروازے پر، کیونکہ یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا برکتیں بانٹتا رہتا ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات۔ سامعین محترم، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں سے پروردگار اپنی رحمت، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، رحمت کس کی ہے؟ پروردگار کی۔ برکت کس کی ہے؟ پروردگار کی۔ رافت کس کی ہے؟ پروردگار کی۔ رحیمیت، رحمانیت کس کی ہے؟ پروردگار کی۔ ملتی کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ توجہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ملتی کہاں سے ہے؟ در اہل بیت سے۔ بھائی دنیا والے پوچھیں گے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ دنیا والے پوچھیں گے کوئی دلیل بھی ہے، کوئی ثبوت بھی ہے؟ ہم کیا، ہمارا ایک چھوٹا بچہ بڑھ کر کہے گا کہ ابا مجھے 1 روپیہ دیتا ہے، ابا مجھے 5 روپے دیتا ہے، ابا مجھے 500 روپے دیتا ہے، لیکن در اہل بیت کی وجہ سے برکت اتنی ہے کہ یہ 500 روپے میں پورا سال چلاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، کتنی برکت ہے اہل بیت کی کرم کی وجہ سے، کتنی برکت ہے۔ یہ تو مثال دی پیسوں کی، کوئی معمولی بات ہے، یہ پیسوں کی مثال دی معمولی بات ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھیں، ہمارا بچہ کوئی ذکر یاد کرتا ہے، ہمارا بچہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہمارا بچہ کسی دنیاوی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اگر نیت اس کی یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے، ارادہ ہوتا ہے چھوٹی امام بارگاہ بناؤں گا، توجہ، کرم ان کا یہ ہے کہ اتنی بڑی امام بارگاہ بن جاتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں جو در اہل بیت سے دور ہیں، ہزاروں ڈالر ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، گلی گلی میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہاں بناؤ وہاں بناؤ، لیکن 2 صفوں سے زیادہ کی بڑی مسجد نہیں بنا پاتے۔ یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ صحرا صحرا، گلی گلی، کریا کریا، محلہ محلہ آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک علم ضرور نظر آئے گا، آپ کو ایک بارگاہ ضرور نظر آئے گی۔ اور اس بستی کے لوگ تو غریب ہیں، اس بستی کے لوگ تو تہی دست ہیں، اس بستی کے لوگ تو فقیر و نادار ہیں، پھر یہاں پر علم کیوں لگا ہوا ہے؟ پھر یہاں پر امام بارگاہ کے لیے جگہ مختص ہوئی ہے؟ معلوم ہوا چونکہ دروازے اہل بیت سے تعلق ہے، اسی وجہ سے زندگی میں برکت ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ برکت اٹھ گئی، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آج مال کم ملا ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آج مال ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ تو پھر بھی دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، کچھ دنیا داری کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے کوشش رکھتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی رزق کمانے کی، اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی ہتھوڑا چلانے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ کمزرفی ہے، انسان کو حلال رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ بہرحال مصروف ہیں کسی کام میں، تو اس وجہ سے کچھ پڑھنے میں مصروف ہیں، کہیں کوئی درس دینے میں مصروف ہیں۔ برکت بتا رہا ہوں دروازہ اہل بیت کی، توجہ کرنا، آپ تو پھر بھی دکان چلائیں گے، آپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں محنت کریں گے، آپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مزدوری کریں گے، تو کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ہمیں تو کچھ نہ کرتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ سیدہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کرتے ہوئے صرف سیدہ کا دین پڑھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ سیدہ اتنی کریمہ ہے کہ ایک دن ایک پل بھی ہمیں بھوکا نہیں رکھا۔ سیدہ اتنی کریمہ ہے کہ ہمارے بچے بھی پل رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارے بچے صحت مند و توانا بھی ہیں۔ کوئی ضرورت چھوڑی نہیں سیدہ نے ہماری، کسی ضرورت کو ہمارا پیچھے نہیں چھوڑا۔ شک نہ کریں کبھی اگر زندگی میں امتحان آ جائے، شک نہ کریں کہ یہ امتحان انہی کا دیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا محب، ہمارا مومن، ہمارا شیعہ کس قدر استقامت والا ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات۔
अजीजों दर सैयदा इतना करीम दरवाजा है। आज उसी बीबी की मजलिस है ना। आज हम चाहते हैं कि उस बीबी की मार्फत हासिल करें जिसको रसूल सलाम किया करते थे। आज हम चाहते हैं उस बीबी की मार्फत हमारे दिलों में उजागर हो जाए कि जिसके लिए रसूल उठकर खड़े हो जाया करते थे। रवायतों में अल्फाज है कामा इलैहा, तवज्जो फरमाएंगे। एक मर्तबा कोई शख्सियत, कोई हस्ती हमसे मिलने आती है तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और उठकर खड़े होने के बाद सलाम करते हैं। तवज्जो है। कोई शख्सियत, कोई हस्ती, कोई बंदा मिलने आता है, अगर वो मोहतरम और एहतराम के लायक है और अगर हमारे अंदर कुछ तमीज और कुछ आदाब हैं तो हम क्या करेंगे? हम उठेंगे, खड़े होंगे, उससे मुलाकात करेंगे। यही अदब है, सबके लिए होना चाहिए। और परवरदिगार ने हर इंसान को साहिब इज्जत बनाया है और सबके लिए ये काम करना चाहिए। तो जब हम ये अदब इख्तियार करते हैं तो कोई हमसे अलग से ये नहीं कहता कि इसने कोई बड़ा काम किया है, इसने कोई ताजीम की है। नहीं भाई, ये नॉर्मल अदब है जो बजा लाया जाना चाहिए। उठकर, इस पे काम है मुझे, इस पे मेरा काम है। उठकर क्या करते हैं? सलाम करते हैं। उठकर क्या करते हैं? हाथ बढ़ाते हैं। रिवायत के अल्फाज हैं कामा इलैहा, फरमाते हैं कि जब जब रसूल खुदा किसी महफिल में मौजूद होते थे, तशरीफ फरमा हुआ करते थे, तो जब सैयदा उस महफिल में दाखिल हुआ करती थी तो कामा इलैहा, रसूल सिर्फ उठकर सलाम नहीं किया करते थे, रसूल सिर्फ उठकर ताजीम नहीं किया करते, तवज्जो फरमाना, रसूल सिर्फ उठकर एहतराम नहीं किया करते थे, बल्कि जिस हालत में होते थे सैयदा की तरफ दौड़ पड़ते थे। कितनी अजमतों वाली बीवी है। जिस हालत में होते थे, कभी कभार तो अबा उतर जाती थी सैयदा की ताजीम के लिए, उठकर दौड़ पड़ते थे, सैयदा को ले आया करते थे, अपनी आगोश में बिठाया करते थे और फिर लोगों से करते थे, ऐ लोगों ये मेरी बेटी है फातिमा, ऐ लोगों ये है मेरी बेटी सैयदा। तारुफ करवाते थे और तारुफ करवाते हुए बहुत मकामात पे, अला अभी वक्त भी थोड़ा महदूद है, मुझे बताएं कि लाइट कितने बजे जाएगी? दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की। आज मेरा इरादा यही था कि तफसीलन मसाइब व फजाइल और मार्फत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है सिंध में तो ये क़याम हुआ है हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस को बपा करने का, और एक अच्छी बात है, ये हमारी गर्दनों पे बीबी का हक है, ये अच्छी बात है और इसको बढ़ना चाहिए, खुसूसन शहादत के दिनों में, मसलन 13 जमादुल अव्वल और 3 जमादुल सानी, खुसूसन इन दिनों में जरूर मजलिस रखवाएं। इनसे पहले एक दिन, इनके बाद एक दिन मजलिस जरूर रखवाएं ताकि बीबी की मार्फत हमें हासिल हो, ताकि हमें बीबी की मंजिलत का पता चल सके। और यही हुआ, इस मंजिलत की मालूमात न होने की वजह से बीबी पर जुल्म हुआ, इस बीबी की पहचान न होने की वजह से बीबी के ऊपर इस कदर जुल्म हुआ। अजीजों, चाहता यह था कि तफसीलन बयान करूं ताकि आपको एहसास हो कि बीबी पे कितने जुल्म ढाए गए, और आप उन दिनों में भी शहादत की मजालिस, इंशाल्लाह ये मरकज आबाद है, परवरदिगार आप सबको तौफीक दे बार बार बीबी का जिक्र करवाने की, और पूरा साल ये मरकज आबाद रहे। जितने मुआवनिन करने वाले हैं, जितने इंतजामिया को संभालने वाले हैं, परवरदिगार मुखय्यरीन को भी मौका दे कि ज्यादा से ज्यादा इस इमाम बारगाह में खर्च करें अहले बैत के नाम पर। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात में। आज शब शहादत नहीं है, लेकिन बयान करना चाहूंगा कि कुछ मसाइब, कुछ फजाइल, वो दोनों को बराबर रखते हुए आपके सामने कुछ अर्ज करूंगा। मजीद एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, सैयदा कौन है? मैंने बताया किस तरह ताजीम किया करते थे कि ए लोगों, ए मुसलमानों, अय्युहन्नास, ये है फातिमा। बिठाकर अपनी आगोश में एहतराम के साथ इज्जत देकर फरमाते थे कि ए लोगों, ये है फातिमा। फरमाया कि जनाब सैयदा का नाम किसने रखा है? हम क्या करते हैं, हम अपनी औलादों का नाम खुद रखते हैं। और क्या करते हैं, अगर किसी के दिल में कदर मौजूद हो, अगर किसी के दिल में इज्जत मौजूद हो, वो क्या करता है, अपने वालिदैन से कहता है
کہ اے والدین آپ نام رکھیں میرے بچے کا، ایسا ہی ہے؟ اور مزید کسی کے دل میں عزت ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی الہی سردار ہو، کوئی الہی عالم دین ہو، کوئی روحانی شخصیت ہو، تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جاتے ہیں کہ اے مولانا صاحب، اے علامہ صاحب، آپ چونکہ دین کے واقف ہیں، آپ چونکہ اہل بیت کے محب ہیں، آپ نام رکھیے۔ ایسا ہوتا ہے؟ سیدہ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نام فاطمہ پروردگار عالم نے رکھا، کسی عام شخصیت نے نہیں، رسول اعظم نے نہیں، وہ رسول جو کائنات کی وجہ تخلیق ہے، وہ رسول کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، رسول نے بھی سیدہ کا نام نہیں رکھا، بلکہ رسول خود فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نام فاطمہ خود خداوند تبارک و تعالی نے رکھا۔ اللہ۔ اور وجہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کیوں رکھا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے فاطمہ یعنی جدا کیا گیا، جس کو جدا کیا گیا ہے، جسے جدا کیا گیا ہے، ایک معنی، اور دوسرا معنی فاطمہ جو جدا کر دے۔ اب آپ کو دونوں یہ لائنیں ایک جیسی لگ رہی ہوں گی، لیکن فرق ہے۔ فاطمہ جس سے جدا کیا گیا ہے، یعنی ایک شخصیت ہے، اسے جدا کیا گیا ہے کسی چیز سے، توجہ فرمائیں۔ اور فاطمہ یعنی ایک شخصیت ہے، یہ شخصیت خود جدا کرنے والی ہے، توجہ فرمائیں، وضاحت کروں گا ابھی۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ذات ہے جسے پروردگار عالم نے ہر نجاست، ہر پلیدگی، ہر نحوست سے، ہر برائی سے، ہر بلا سے جدا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک معنی پہنچ گیا۔ اب اگلا معنی بیان کروں گا، دیکھتا ہوں آپ کے دل میں کتنا نور معرفت اجاگر ہے، کون نعرہ لگاتا ہے، کون فاطمہ کے نام پر جھوم جاتا ہے۔ آئیے سنیے، دوسرا معنی ہے فاطمہ کا نام کا، جو کسی شے کو جدا کر لے، توجہ، جو کسی شے کو جدا کر لے، فطمت عن شیعتہا من عن النار، فاطمہ وہ ذات ہے جو اپنے شیعوں کو، جو اپنے محبوں کو، جو اپنے مومنوں کو، جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے جدا کر لیتی ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ جو اپنے چاہنے والوں کو، جو اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزوں، بہت ضرورت ہے ہمیں سرمشق فاطمی کی، یعنی کیا؟ بی بی نے جو کام کیا، بی بی نے جو تحریک ایجاد کی، بی بی نے جو عمل کیا، اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، زیادہ فضیلتیں ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بیان نہ ہو پائیں، ضروری ہے کہ مقصد فاطمی کو آپ کے سامنے عیاں کیا جائے، ظاہر کیا جائے کہ ہوا کیا تھا، کیوں یہ اس قیام کی ضرورت پڑی۔ وہ بی بی جو حجاب کبریا ہے، وہ بی بی کہ جب ایک سائل آتا ہے نابینا، توجہ فرمائیں، نابینا سائل ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، بی بی اہتمام کرتی ہیں، اپنی چادر کو پہنتی ہیں، اپنی عبا کو پہنتی ہیں، اپنا نقاب معین فرماتی ہیں، مکمل حجاب کے اہتمام کے ساتھ، توجہ فرمائیں۔ ایسی حالت میں رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کیا کر رہی ہیں، ایسی حالت میں دروازے پر جاتی ہیں، اس سائل کی حاجت کو پورا کرتی ہیں، توجہ فرمانا۔ بی بی حجاب کبریا ہے، کون بی بی؟ بی بی فاطمہ حجاب کبریا ہے، اس اہتمام کے ساتھ چادر، عبایا، مقنا، مکمل حجاب الہی کے ساتھ، مکمل حجاب شرعی کے ساتھ بی بی آتی ہیں دروازے پر، اس سائل کی حاجت کو پورا کرتی ہیں۔ رسول خدا یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اس لیے نہیں کہ رسول خدا کو معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. وہ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں بعض وقت رسول خدا کے پاس علم ہے، بعض وقت علم نہیں ہے. یہ طبقہ اور ہے، یہ گروہ اور ہے، یہ جماعت اور ہے. مجھے تو ان کے اسلام میں بھی شک ہے جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو کسی وقت علم ہے، کسی وقت علم نہیں ہے. نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول وہ ذات ہوتی ہے جس کو ہر وقت علم لدنی حاصل ہوتا ہے، جس کو ہر وقت عصمت خداوند تبارک و تعالی حاصل ہوتی ہے، جسے ہر وقت طہارت حاصل رہتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہی حقیقی اسلام ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نبی علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. بہرحال اس بحث کی طرف چلے. رسول دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ چاہتے تھے کہ مومنین تک، مسلمانوں تک، انسانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ فاطمہ کون ہے، اس لیے بڑھ کے سوال کر لیا، اے فاطمہ، یہ جو اہتمام آپ نے کیا، یہ جو چادر، مقنا اور دروازے پہ سائل ہے، کون؟ نابینا. کون؟ نابینا، جو دیکھ نہیں سکتا. تو رسول خدا نے سوال کیا، اے فاطمہ، یہ اہتمام کیوں کیا جبکہ وہ شخص نابینا ہے؟ وہ تو آپ کو دیکھ بھی نہیں رہی. توجہ فرمانا، وہ تو آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، اس کی نگاہ تو آپ پر نہیں پڑ سکتی. جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، اے بابا رسول خدا، وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں. میں حجاب کبریا ہوں، مجھ پر واجب ہے نامحرم سے پردہ کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہے سیدہ؟ کون ہے فاطمہ؟ اللہ اکبر. مجھ پر واجب کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کی بات جدا. اے بابا، وہ شخص نابینا ہے لیکن میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. فاطمہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم شخص آ کر اس فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لے. اللہ اکبر. کس قدر بی بی عظیم ہیں. اللہ اکبر. کس قدر بی بی حجاب کبریا کے درجے پہ فائز ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. بی بی بیان فرما رہی ہے کہ ایک طرف مرد کے لیے حجاب ہے، ایک طرف عورت کے لیے حجاب ہے. بی بی یہ بیان فرما رہی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اپنی عورتوں کو؟ صرف چادر پہن لو، برقع پہن لو اور بس. نہ، احساس دلائیں کہ حجاب ایک ایسے احساس کا نام ہے کہ جب انسان خوف خدا کو محسوس کرے، پھر فرق نہیں پڑتا چادر موجود ہو یا نہ موجود ہو. انسان کے دل میں جب یہ احساس خوف خدا موجود ہوگا، چادر نہیں بھی ہے تب بھی حجاب کرے گا. چادر جل گئی، چادر گم ہو گئی، تب بھی اسے یہ احساس ہوگا کہ نامحرم کے سامنے نہیں جانا. درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات. اللہ یہ بات آ گئی ایک ضمن میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بی بی کا عمل کیا ہے. بی بی نے جو قیام کیا، بی بی نے جو مقابلہ کیا، یہ کیا اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا تھا. اس کے ضمن میں بتا دیا کہ بی بی کا مدینے میں رہائش، بی بی کا مدینے میں اس طرح کا عمل. بی بی جب مدینے میں رہ رہی تھی عام حالت میں تو زندگی اس طرح مختصر تھی کہ اپنے گھر میں نابینا سے بھی حجاب فرما رہی ہیں. لیکن آئیے جب ولایت علی کی بات آئی، اللہ اکبر، جب علی کی ولایت کی بات آئی تو یہی بی بی ہمیں میدان میں نظر آتی ہے، یہی بی بی ہمیں مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. عزیزو سننا، یہ مقابلہ بی بی نے کفار سے بھی کیا، مشرکوں سے بھی کیا اور مسلمانوں کے بھیس میں موجود منافقوں سے بھی مقابلہ کیا. اللہ اکبر. جب نبی کے ساتھ جنگوں پر جایا کرتی تھی، جب اپنے شوہر نامدار کے ساتھ کفار سے جنگوں پر جایا کرتی تھی تو وہی کام کرتی تھی جو حضرت خدیجہ نے کیا. کیا کام؟ اپنے بابا کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی، اپنے شوہر کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں عورتوں کا حصہ یہی ہے کہ جنگ سے پلٹنے والے فوجیوں، جنگ سے پلٹنے والے سپاہیوں کے زخموں پر مرہم لگایا جائے. یہی جہاد ہے. جب رسول زندہ تھے. اب آئیے جب رسول چلے گئے تو کس طرح حفاظت کی. جب دیکھا کہ علی کی ولایت کو دشمنوں سے خطرہ ہے تو علی کو مقابلے کے لیے نہیں بھیجا،
علی سے پہلے خود مقابلے کے لیے آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا, ایک جگہ مجلس تھی روجہان میں, وہ وہاں پہ عرض کیا کہ رسول خدا کو زندگی میں دو قسم کے محافظ ملے, دو قسم کے, توجہ فرمانا اس نقطے پر, دو قسم کے محافظ ملے. ایک وہ محافظ ایک وہ محافظ کہ جس کی وجہ سے اور اس کی تلوار کی وجہ سے رسول کو کبھی زخم نہیں لگا. توجہ, ایک وہ محافظ کہ جس کی وجہ سے رسول کو کبھی زخم نہیں لگا, اور دوسرا وہ محافظ کہ جب جب رسول کو زخم لگا وہ بی بی بڑھ کر زخموں پر مرہم لگایا کر. اللہ اکبر. انسان کو ایسے ہی محافظ کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو ایسے ہی غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو ایسے ہی دل سوز کی ضرورت ہوتی ہے. کون ہے فاطمہ؟ اللہ اکبر, کیا مقام ہے بی بی کا. رسول خدا بارہا فرماتے رہے کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی کا مطلب کیا؟ ایک عام انسان ہے کہہ رہا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہی مطلب ہے نا. اپنی عقلوں کو تھوڑی روحانیت دیں, اپنی عقلوں کو تھوڑی معرفت دیں. صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عام انسان کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, نا. ایک عام والد کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ایک عام باپ کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, نا. یہ یوں بھی سوچیں, تھوڑا عقل کو اس طرح سے بھی لڑائیں, تھوڑا روحانیت کی اس منزل پر بھی آئیں, تھوڑا عشق کی اس منزل پر بھی آئیں کہ ایک نبی کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ایک رسول کہہ رہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ایک اولو العزم نبی کہہ رہا ہے فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. اللہ اکبر, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بی بی نے قیام کیا, بی بی نے یہ عمل کیا. فاطمہ پہلے کیا تھی قیام سے, مقابلے سے پہلے کیا تھی؟ فاطمہ بضعۃ منہ تھی. فاطمہ کون تھی؟ رسول کے جگر کا ٹکڑا. فاطمہ کون تھی قیام سے پہلے؟ جس کے لیے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس مقابلے سے پہلے فاطمہ کون تھی؟ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے پروردگار عالم کو ناراض کر دیا. مقابلے سے پہلے فاطمہ کون تھی؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. لیکن آئیے اس مقابلے کے بعد کیا مقابلہ تھا پہلے وہ سمجھا دوں. رسول کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے محلے کا سردار گزر جائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ تعزیت عرض کرتے ہیں. اے بیٹی خدا تمہارے بابا کو گری کے رحمت کرے, ہماری طرف سے تسلی عرض ہے. اے بیٹی کوئی ضرورت ہو تو ہم محلے والوں کو بتا دینا, بابا کی فکر نہ کرنا, آج سے ہم تمہارے سرپرست ہیں. یہی کہتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں نا. یہ مصیبت آئی, کیا مقابلہ تھا وہ بتا رہا ہوں. کوئی پوچھنے نہ آیا, کوئی ملنے نہ آیا, کوئی تسلی دینے نہ آیا, بلکہ سب کے سب جمع ہو گئے سقیفہ کے اس اڈے پر, جمع ہو گئے اس سقیفہ کے خیمے میں, اور فیصلہ کرنے لگے کہ حکومت کس کے پاس جائے گی. اور عزاداروں اور اے مومنوں, علی کہاں مصروف تھے؟ علی رسول کے جنازے میں مصروف تھے, علی دین کے کام میں مصروف تھے, علی قرآن کو جمع آوری کرنے میں مصروف تھے. ہاں عزاداروں اور مومنوں, بی بی کا مقابلہ کیا ہے؟ بی بی کا مقابلہ یہ ہے کہ جب دیکھا کہ یہ سارے مسلمان جنہوں نے میرے بابا کے کلمے پر ایمان لے کر آئے تھے اور میرے بابا نے کہہ دیا تھا غدیر خم کے میدان میں کہ علی تمہارا مولا ہے, اور انہوں نے سب نے بھلا دیا, تو پھر بی بی نے کہا کہ نہ, وقت کے ولی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے, وقت کے امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. بی بی کھڑی ہوئی, وہی بی بی جو حجاب کبریا ہے, بیان کیا آپ کے سامنے,
وہی بی بی جو نابینا سے پردہ کرتی ہے، وہی بی بی جو ہر نامحرم سے اپنی خوشبو چھپاتی ہے، اب آ گئی میدان میں، ہر صحابی کے دروازے پر جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں غدیر کا دن بھول گیا؟ کیا تمہیں وہ اعلان بھول گیا کہ میرے بابا نے غدیر کے میدان پر اعلان کیا تھا؟ کیا تمہیں کیا تمہیں نبی کی وصیت بھول گئی؟ کیا تم علی کو مولا نہیں مانتے؟ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا ہمیں یاد ہے، ہم علی کو مولا مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے بیعت لے لی ہے۔ ہاں عزاداروں، اگر باطل آ جائے اور ان سے حکومت لے لے تو یہ مسلمان ہیں کہ خاموشی سے حکومت دے دیتے ہیں اور وقت کے ولی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بی بی کا مقابلہ یہ تھا، اور جب بی بی نے دیکھا کہ یہ صحابی، یہ مسلمان مجھ فاطمہ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، تو بی بی نے ایک اور انداز اپنایا۔ کیا انداز تھا؟ بی بی آ گئی مسجد میں۔ یہی مسجد دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اسی مسجد میں فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، اسی مسجد میں بڑے بڑے خطبے بیان کیے جاتے تھے، اسی مسجد میں عوام اور مسلمانوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ بی بی آ گئیں، اللہ اکبر۔ مصائب کے باب میں عرض کروں گا میں آپ سے کہ کس طرح بی بی آئی مسجد میں۔ ابھی تو مقابلہ بیان کر رہا ہوں نا، مجبور ہوں اپنے آنسوؤں کو ضبط کریں، مجبور ہوں کہ ان مصائب والے لمحوں کو تھوڑی دیر بعد بیان کروں۔ بی بی آ گئی مسجد میں، پورے دین کا بیان کیا، مکمل دین بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ میں تو بار بار اس خطبے کو پڑھتے لایا بھی ہوں اپنے ساتھ، بار بار اس خطبے کو پڑھ کر سوچتا ہوں بی بی کیا بتا رہی ہیں ان کو۔ یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اول درجے کے صحابی، جس کو رسول خدا نے خود پڑھایا، جن کو رسول خدا نے خود دین سکھایا، اور بی بی ان کو کیا بیان کر رہی ہیں؟ تمہارا کلمہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، 1400 سال ہمیں گزر گئے ہیں، یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کلمہ یہ ہے، دین یہ ہے، پیغمبر اس لیے آئے تھے، نماز اس لیے ہوتی ہے، یہی سکھاتے ہیں نا ہم بچوں کو۔ کہاں اول درجے کے مسلمان، اول درجے کے صحابی؟ کوئی تو راز تھا، کوئی تو خرابی تھی، کوئی تو نقص تھا، کوئی تو برائی اس معاشرے میں آ گئی تھی کہ بی بی کو اول سے شروع کرنا پڑا۔ آپ محسوس کریں، جہاں رسول خدا نے فرمایا کہ میری فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جہاں رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، جہاں رسول خدا نے ارشاد فرمایا فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، جہاں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، اور آپ کے دل منور ہو جائیں فاطمہ کی عظمت کے لیے یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ وہ عظیم پیغمبر جو عالمین کے لیے رحمت ہے اور اس کائنات کے خلق ہونے کی وجہ بنا ہے، وہ پیغمبر جس کو پروردگار عالم فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ آپ کو خلق کیا ہے، اس وجہ سے یہ کائنات خلق کی ہے۔ ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف ایک اور حدیث سنیں، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لما خلقتک، اے میرے پیغمبر سنیے، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا ولولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر ہے، مجھے معلوم ہے آپ بھی علی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اے پیغمبر سنیے، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو اے پیغمبر آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہ فضیلتیں سن لیں، آئیے اپنی بی بی کا مقام دیکھیے، آئیے اپنی ماں زہرا کا مقام دیکھیے، آئیے رسول کی بیٹی کا مقام دیکھیے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کو کتنی فاطمہ پسند ہے، اللہ کس قدر فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لما خلقتک ولولا علی لما خلقتکما۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پیغمبر علی دونوں اپنی جگہ پر معتبر ہیں۔ فرمایا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے فاطمہ کا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس وجہ سے فرمایا
کیونکہ فاطمہ وہ ذات ہے جو امامت اور رسالت کو جوڑتی ہے. فاطمہ وہ ہستی ہے جو رسالت سے نور لے کر امامت کو منتقل کرتی ہے. اور امام علی نے فرمایا اپنی جگہ پر نعم العون علی طاعت الرب، کیا فرمایا کہ میں علی جو مشکل کشا ہوں، میں علی جو مددگار ہوں، میں علی جو سب کا مددگار ہوں، مجھ علی کے لیے بھی، توجہ فرمانا، مجھ علی کے لیے بھی اگر کوئی ذات، اگر کوئی ہستی مددگار ہے تو وہ فاطمہ ہے. اللہ اکبر. کون ہستی ہے فاطمہ؟ اسی وجہ سے بیان فرمایا وہ فاطمہ وہ بی بی آ گئی مسجد میں، اور اول سے لے کر دین کی پہلی کلاس سے شروع کیا. کلمہ اس لیے ہے، نماز اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے. کس کے سامنے بیان کرے؟ ابھی بیان کیا میں نے آپ کے سامنے. بتائیے کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے. کس کے سامنے؟ صحابیوں کے سامنے. یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بی بی کی نظر میں، بی بی کی نظر میں اگر کوئی شخص اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کا اسلام کسی فائدے کا نہیں ہے. بی بی کے نظر میں بی بی ان کو دوبارہ شروع سے یاد کروا رہی ہیں. اب بی بی ان کو دوبارہ اثر نو اسلام یاد کروا رہی ہیں. خیر یہ خطبہ طولانی ہے اور پروردگار آپ سب کو توفیق دے. میری عرض اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جتنی توان ہو بی بی کے اس خطبے کو پڑھیں، مولانا حضرات کو بلائیں، طالب علموں کو بلائیں، چھوٹے چھوٹے بالخصوص آغا صاحب یہی ہوتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کریں. اس خطبے کو پڑھیں. آپ کو اس خطبے کے اندر اس دور کے تمام حالات آپ کے ذہن کے اندر روشن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وہ بات رہ گئی کہ بی بی نے یہ مقابلہ تھا بی بی کا، اور اس طرح خطبہ بیان کرنے کے بعد بی بی نے ان کو ان کی حقیقت یاد دلائی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے بابا نے آ کر تمہیں اندھیروں سے نکالا. تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ سارے صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے، بی بی نے ان کو یاد دلایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. بی بی نے کیا بیان فرمایا کہ تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے بابا نے تمہیں جہالت سے نکالا. تم بغیر ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، میرے بابا نے آ کر تمہیں ایماندار بنایا. تم کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، میرے بابا نے آ کر تمہیں مسلمان بنایا. بی بی نے ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی، اور ایسے موقع پر انہوں نے اس سیدہ سے، اس صدیقہ سے گواہ طلب کیے. کون بی بی؟ جس کو رسول نے سچا کہا ہے. کون بی بی؟ کہ جس کو مقابلہ تو عرض کر دیا کہ بی بی نے کس طرح ان سے مقابلہ کیا. بی بی نے اپنا حق بیان کیا کہ میرے بابا نے مجھے فدق دیا تھا، میں رسول کی بیٹی تم سے تقاضا کر رہی ہوں کہ مجھے میرا فدق واپس دو. ہاں مومنوں، ہمارے دروازے پر دشمن کی بیٹی آ جائے، ہم اسے اس کا حق واپس دے دیں گے، چاہے اس کا حق بنے یا نہ بنے. یہ تو رسول کی بیٹی تھی، یہ تو اسلام کے محسن کی بیٹی تھی، یہ تو پیغمبر کی بیٹی تھی. مسلمانوں نے اس کو اس کا حق نہ دیا. ہاں عزادارو، بتاؤں رسول اپنی بیٹی کو کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ توجہ ہے. اگر آج کی رات مجھے تفصیل سے مصائب پڑھنے، ابھی 4 منٹ ہیں، مجھے اجازت دو میں تفصیل سے مصائب پڑھوں. شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل سے آنسو بہاؤ، اپنے دل سے آوازیں بلند کرو. پتہ ہے رسول اپنی بیٹی کو ام ابیہا کیوں کہتے تھے؟ پتہ ہے اس وجہ سے کہ جب رسول کو زخم لگتے تھے، جب رسول کا خون بہتا تھا، جب رسول کا جسم پارا پارا تھا، تو رسول گھر واپس آتے تھے اور کہتے تھے کہ زخم پر مرہم لگاؤ. ہاں زدارو سننا، زخم پر مرہم کس طرح لگاتی تھی؟ ہاں زخم سے خون بہ رہا تھا، بی بی آتی تھی وہ زخم پہ مرہم لگاتی تھی، لیکن آزادارو بی بی زخم کو دیکھ کر روتی جاتی تھی. اے میرا بابا کس نے پتھر مارا، اے میرا بابا کس نے زخم مارا. آزادارو رسول فاطمہ کی طرف چہرہ کر کے بیان کرتے تھے، اے فاطمہ انت ام ابیہا
اے فاطمہ اس طرح تو مائیں اپنے بچوں کے زخموں پر روتی ہے، اے فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ آزادارو آوازوں کو آزاد چھوڑو، یہ دن تمہاری شہزادی کی شہادت کے دن ہے، آواز کھول کر گریہ کرو، پروردگار تمہارا گریہ قبول کرے۔ اور بتاؤں بی بی کس طرح دربار میں آئی، بتاؤں بی بی کس طرح مسجد میں داخل ہوئی۔ بی بی فضہ روایت کرتی ہیں کہ اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈالا، اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا، اور اب یہ بی بی مسجد کی طرف چل رہی ہے۔ سنو گے سنو گے، وہ بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بی بی جس کا چہرہ سیاہ ہے، وہ بی بی جس کا بچہ شہید ہو چکا ہے، اب وہ بی بی مسجد میں آ رہی ہے علی کے حق کے لیے۔ لیکن سننا، مشیتها مشی رسول اللہ، یہ بی بی اس طرح چل رہی ہے جس طرح رسول چلا کرتے تھے، یہ بی بی اس طرح سے مسجد میں آ رہی ہے جس طرح رسول آیا کرتے تھے۔ اور بی بی کے مصائب سناؤں، معصبت الراس، نہ جانے کیوں بی بی کو اپنے سر میں درد رہتا تھا۔ آزادارو ممکن ہے کسی شخص کو پیری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے سر میں درد ہو، لیکن بی بی تو نوجوان تھی، بی بی کی عمر تو 18 سال تھی۔ آزادارو روایت میں ملتا ہے کسی نے بی بی کے سر پہ ایک ایسا وار کیا، بی بی کے سر میں دائماً درد رہتا تھا۔ آزادارو خدا کا واسطہ ہے، آوازوں کو بلند کرو۔ آزادارو ایک منزل اور عرض کرنی ہے، اہل بیت کتنے حساس ہیں، اہل بیت کتنے مظلوم ہیں۔ آزادارو اہل بیت کتنا درد رکھتے ہیں۔ آزادارو رسول خدا کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت کا بچہ ڈرانے کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے۔ آزادارو رسول خدا نے کہا اس شخص کو جا کر قتل کرو جس نے اس بچی کا، جس نے اس خاتون کا بچہ ضائع کیا ہے۔ آزادارو ایک اور حدیث سنیں گے، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق اپنی محفل میں موجود تھے، کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محلے میں کچھ لوگ ایک عورت کو مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ آزادارو یہ صادق امام کتنا حساس ہے، کتنا تڑپنے والا ہے، کتنا رحم دل ہے۔ ہاں آزادارو امام نے بیان کیا کہ اے اصحابیوں جلدی سے جاؤ اس عورت کو آزاد کراؤ۔ میں کہوں گا اے مولا کسی نے اس عورت کو تھپڑ نہیں مارا، آزادارو کسی نے اس عورت کو شکنجہ نہیں کیا، کسی نے اس عورت کو تازیانے نہیں مارے۔ ہاں آزادارو یہ امام اتنے حساس ہوتے ہیں۔ اب ذرا جملہ سننا، مدینے کے ایک گھر میں کچھ لعین گھس آئے، بی بی کے اوپر حملہ کیا، تازیانوں سے مارتے رہے، بی بی کا بچہ شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع، اے پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگارہ ہمیں ذکر اہل بیت انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمارے اس ذکر عظیم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار ہمیں اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی مومنین نے اس مجلس میں تعاون فرمایا ہے ان کی نصرت و کامرانی فرما۔ اے پروردگار ان کی حاجات شرعیہ کو برآور فرما۔ اے پروردگار تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں ان کو شفا یابی عنایت فرما۔
اے پروردگار جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، اے پروردگار ہمارے آقا و مولا کا جلد از جلد ظہور فرما، اے پروردگار ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ تمام مومنین اپنے لیے بالخصوص تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد